اس وقت نبی پاک علیہ السلام مکے والوں سے کہتے تھے کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم، ایک کلمہ ہے اگر تم اسے مان لو کہہ دو تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج نبی کا یہ غلام اور علی کا یہ غلام اور خلفائے راشدین کا یہ غلام اور حسین کا یہ غلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور قرآن پاک کا دامن پکڑ لو اور نبی سے سچی نسبت قائم کر لو، دنیا کی تمام طاقتیں شکست کھا جائیں گی، تمام فوجیں ٹوٹ جائیں گی اور بکھر جائیں گی، اور خدا کے جنود وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آسمانی لشکر اور اللہ کے زمینی لشکر تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، نبی کی سیرت پڑھاؤ، حدیثیں پڑھاؤ، قال اللہ اور قال الرسول کے الفاظ ان کی زبان پہ جاری کرو۔ اے ماں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، اسلام کی عزت کو اپنی عزت سمجھو اور اپنے حجاب کو اور اپنے پردے کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی کسی طاقت سے متاثر مت ہونا، کبھی کسی فیشن سے متاثر مت ہونا، کبھی کسی ننگی ناچنے والی اور مجرم اور خبیث اور شیطان کی شاگرد عورت سے متاثر مت ہونا، کبھی فلموں کی دنیا سے متاثر مت ہونا اور بازاروں کی گھن گھرٹ سے متاثر مت ہونا۔ اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارے سامنے خدیجۃ الکبریٰ کا نمونہ ہے، فاطمۃ الزہرا کا نمونہ ہے، عائشہ اور حفصہ کا نمونہ ہے، امہات المومنین کا بھی اور بنات طاہرات کا بھی اور صحابیات طیبات کا بھی اور خلفائے راشدین کا بھی اور نبی کے فداکاروں، جانثاروں اور شہدائیوں کے نمونے تمہارے سامنے ہیں۔ مضبوطی کے ساتھ ان پر قائم رہنا، کبھی دباؤ مت قبول کرنا۔ نبی پر دباؤ ڈالنے والے آئے تھے، ابو طالب سے کہا کہ محمد کو منع کیجئے، روکیے، ہمارے بتوں کو، دیوتاؤں کو، دیویوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو روکیے، پابند بنائیے۔ تو جب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو یہ وفد آیا ہے بڑے بڑے چودھریوں کا، بڑے بڑے لیڈروں کا، اور ان کا یہ مطالبہ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں اپنا یہ مشن نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ ہے نبی کا پیغام، یہ ہے نبی کی دعوت۔ آج افسوس ہے کہ جمعیت العلماء کے ذمہ دار کبھی موہن بھاگوت کے سامنے بیٹھ کر اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں اور کبھی بات کرتے ہیں ہندو رسومات کی، کبھی بات کرتے ہیں شرکیات کی، کبھی بات کرتے ہیں مشرکانہ قیادت کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ امت پر کون سی آفت آنے والی ہے؟ امت کے مراکز کیوں متزلزل ہو گئے؟ اور کیا بات ہو گئی کہ وہ خوف اور دہشت اور رعب کے عالم میں ہے؟ جب اللہ نے رعب نکال دیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ ہم تمہارا رعب ان کے دل میں داخل کر دیں گے، لیکن تم توحید پر مضبوطی سے قائم ہو، تمہارے اندر سے نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہارے یہاں مکتبوں کا جال بچھنا چاہیے، مدرسے ہوں، اسکول بعد میں، مدرسہ پہلے، ہندی بعد میں، انگریزی بعد میں، عربی پہلے، قرآن پہلے۔ جو یہ سمجھتا ہے وہی مومن ہے، وہی غلام رسول ہے، وہی امتی رسول ہے، وہی سچا مسلمان ہے، اور جو ترجیح دیتا ہے ان کے مقابل میں دوسرے علم کو، دوسرے اسکول کو، وہ دوغلا ہے، گھسپیٹیا ہے، مجرم ہے، بزدل ہے اور نبی سے نسبت توڑنے والا ہے۔ یہ ہے وہ مشن جس مشن کو لے کر الحمدللہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ قافلہ چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ یا تو وہ مقام نصیب ہوگا جو سید الشہداء کو احد میں نصیب ہوا، یا وہ مقام نصیب ہوگا جو علی ابن ابی طالب کو صفین میں ہوا،
یا وہ مقام نصیب ہوگا جو حضرت حسین کو کربلا میں ہوا، یا وہ مقام ہوگا جو ان کے بعد حضرت زید کو نصیب ہوا، ذو النفس الزکیہ کو نصیب ہوا، یا وہ مقام ہوگا جو بالا کوٹ میں سید احمد شہید کو نصیب ہوا، یا یہ مقام ہوگا، کیا کہنے، سبحان اللہ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں شہیدوں کو منتخب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو اپنی یہ جان بچا بچا کے رکھتے ہیں، وہ چوہے، وہ چوزے، وہ کیڑے، وہ مکوڑے اپنے بستروں پہ مریں گے، کاروں میں دب کے مریں گے، حادثوں میں مریں گے، اور ان کی موت پر نہ فرشتوں کو افسوس ہوگا اور نہ اللہ کو رحم آئے گا۔ اس لیے حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو، حق کی سربلندی کے لیے کام کرو، حق کی سربلندی کے لیے جال بچھا دو، مکاتب کا، مدارس کا، تبلیغ کا، دعوت کا، دینی کاموں کا پوری قوت کے ساتھ یہ کام کرو۔ حالات جتنے بگڑے اتنے ہی زیادہ تم اپنی جرت بڑھا دو، ہمت بڑھا دو، کام بڑھا دو، حوصلہ بڑھا دو۔ یہ طریقہ کار ہے انبیاء کا، یہ طریقہ کار ہے سید الانبیاء کا، اور یہ طریقہ کار تھا سید الشہداء کا، اور یہی طریقہ کار رہا ہے ان سب کا جنہوں نے اس دنیا میں قربانیاں دیں اور سرخرو ہو کر چلے۔